آسمانوں کی بلندیوں سے ستارے توڑ لانا تو آسان کام ہے، لیکن عنایت کردہ عنوان انسان اور انسانیت پر روشنی ڈالنا بڑا مشکل کام ہے۔ سورہ 3 کی آیت ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ طبیعت شدید خراب ہے، بخار کی حالت میں مجلس حال ہے، آپ بات سمجھیں گے، اس پہ دعا کریں گے، اور وقت پورا ہونے سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ آپ کی زحمتیں تمام کر دیں۔ بسم اللہ کریے۔ یہ تمام کام جو ناممکن ہیں، ویسے تو یہ آسان ہے، لیکن عنایت کردہ عنوان انسان اور انسانیت پر روشنی ڈالنا نہایت مشکل۔ سامعین گرامی، انسان خداوند عالم کی تخلیق کا وہ عجیب شاہکار ہے جسے خلق فرما کر خالق کائنات نے نہایت فخر سے ارشاد فرمایا، زمانہ یاد رکھے اسے میں نے نہیں، اسے ہم نے خلق فرمایا۔ علامہ نقل معراج انسانیت ڈاکٹر قلب صادق، اسی طریقے سے مقدمین کی کتابوں سے ایک مضمون تیار کر کے آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ اسے میں نے نہیں، اسے ہم نے خلق فرمایا، اور اسے خلق فرما کر ہم نے اس کے فانوس دماغ میں شمع عقل روشن کی، اور ہم نے اس انسان کو اختیارات کی قوت عطا کر کے پھر فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ پھر ہم نے اسے ہدایت سبیل بھی کر دی، چاہے یہ شکر کی راہوں پر چل کر شکر گزار بندہ بنے، چاہے یہ کفر کی راہوں پر چل کر ناشکرا بنے۔ سامعین گرامی، 5-6 دن تو ہو ہی رہے ہیں، 4-5 دن آپ کی زیارت کرتے ہوئے، مولا کا واسطہ ایک مشکل بات کروں، اور پہلے دن میں آپ سے مانگ رہا ہوں، مجھ میں سکت نہیں ہے، اگر آپ آج میرے پہ احسان کر سکتے ہیں، مجھے پڑھا سکتے ہیں، اگر میری بات حقدار ہو، ورنہ مولا کا واسطہ آپ نے چپ رہنا ہے، آپ کو کوئی ضرورت نہیں بولنے کی۔ اگر میری بات حقدار ہو تو صرف ہاں کرتے رہیے گا، تاکہ مجھے پتہ چلے میرا سامع میرے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اسے بنایا، اسے اختیارات کی قوت سے نوازا، ہم نے اسے ہدایت سبیل بھی کر دی، اور اسے دنیا میں بھیج کر اعلان کر دیا ہم نے تجھے اختیارات دے دیے، اب تو جیسے چاہے اپنی مرضی پہ زندگی گزار، جیسے چاہے ویسے جی۔ ہم بھی ایک دن مقرر کریں گے قیامت کا، اس دن پھر ہم تجھ سے سوال کریں گے اب بتا تو کن راہوں پر چل کر ہم تک آیا ہے۔ بہت شکریہ اس بندے کا جو خالصتاً ان باتوں پہ میری مدد کرا۔ انسان سبحان اللہ، یہ ماؤتین کا مجموعہ، یہ آب و گل کا سنگم، یہ کچھ پانی اور کچھ مٹی کا پتلا، یہ بلبلے سے کمزور انسان، یہ زمین پہ جال بن کے بچھ گیا، یہ آسمانوں پہ کمندے ڈالنے لگا، زمین اس سے نہ بچی، آسمان اس سے نہ بچا، پہاڑ اس سے نہ بچے، ہوا اس سے نہ بچی، فضا اس سے نہ بچی، سمندر کی ہیبت ناکی کو چیلنج کر کے اس نے اس کی موج سے موج ٹکرا دی، اس نے جوے فلک پہ اڑتے ہوئے طائروں کو زمین پہ بسمل کر کے پھینک دیا، اس نے حباب کے دل توڑ دیے، اس نے آب رواں کی چادر تباہ کر دی، اس نے کارے دریا میں چھپے ہوئے صدف کو لا کر سطح آب پہ بے آبرو کر دیا، یہ لوہے کو آکاش پہ اڑا رہا ہے، یہ دانے کو دھرتی سے اٹھا رہا ہے، یہ موتی کی آبرو کو بچا رہا ہے، یہ کئی ٹن وزنی جہازوں کو سمندر کے لہروں پہ بھگا رہا ہے، یہ زہرہ اور مریخ پہ وائکنگ اول اور دوم کو اتار رہا ہے، یہ ذرے کا جگر چیر کے اس میں سے ایٹم نکال رہا ہے، یہ زمین کو ناقابل رہائش سمجھ کر، ہاتھ کھول میرا بھائی، یہ زمین کو ناقابل رہائش سمجھ کر چاند ستاروں پہ ڈیرے ڈالنے جا رہا ہے۔ احسان صاحب، فرشتوں میں ایک ہلچل سی مچ گئی ہے جس میں جبرائیل ارشاد فرما رہا ہے فرشتوں ہوشیار، یہ جنت سے نکالا ہوا دوبارہ واپس آ رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ سمجھ میرے ساتھ شامل سفر رہی گا پلیز۔ کیا بات ہے،
فرشتے بے چین ہو گئے کہ یہ جنت سے نکالا ہوا دوبارہ وہاں واپس آ. شاید بچوں کے لیے بات نہ ہو، خواص کے لیے ہو، اس لیے بزرگوں کو مخاطب کرو. انکل جی بالخصوص میری ناقص عقل کے مطابق یہ جو حضرت انسان ہے نا، اس نے پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا بھی سیکھ لیا. ہم راضی ہو؟ اس نے مچھلیوں کی طرح سمندر کی گہرائیوں میں تیرنا بھی سیکھ لیا، لیکن اس بیچارے کو زمین کی خشکی پہ انسانوں کی طرح چلنا نہیں آتا. غلط بات تو نہیں ہے؟ بیچارے کو زمین پہ انسان بن کے چلنا ہی نہیں آ سکتا، کیونکہ آج جدھر نظر اٹھتی ہے نا انسانوں کی بستیوں میں انسانیت بھی. میں آگے چل کے آپ کو ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، اپنے بچوں کی تربیت میں سے ضرور شامل کیجیے گا. ابھی میری بات سنیں. آج جدھر نظر اٹھ رہی ہے نا انسان کی بستی میں، ہر طرف ایک دہشت ہے، ایک وحشت ہے، ایک بے چینی ہے، ایک بے سکونی ہے، ایک بے اطمینانی ہے. ہر آنکھ اشکبار ہے، ہر دل بے قرار ہے، ہر دماغ بدحواس ہے، ہر روح سوگوار ہے. حیات اور اس کی برنائیاں، جوانی اور اس کی انگڑائیاں، حسن اور اس کی حشر زائیاں، تمام زندگی عمر رفتہ ساز شکستہ اشرف المخلوقات کی ایک اہم زندگی بھٹکا ہوا قدم بن کے رہ گئی ہے. اسے پتہ ہی نہیں ہے میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں، میں کس لیے آیا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس خالق نے قرآن میں ارشاد فرمایا تھا یہ وہ ہے جسے ہم نے احسن طریقے سے بنایا. اب سوال علی عباس عسکری کا یہ ہے کہ جسے وہ احسن بنائے وہ ایسا نہیں ہوتا، اور جو یہ ہے یہ وہ نہیں. رضا پیر میں نے دیکھی سوال یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میں نے احسن بنایا اور یہ یہاں پہ تباہیاں کر رہا ہے. سوال یہ کر رہا ہوں جسے اس نے احسن بنایا یہ وہ نہیں، اور جو یہ ہے یہ وہ نہیں جو اس کا احسن بنایا ہوا ہے. ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ احسن بنائے ہوئے انسان کہاں پہ ہیں. اس نے تو کہا تھا کہ ہم نے احسن طریقے سے بنایا، لیکن یہاں پہ کیا حال ہو گیا. اگر ہم قرآن کی اگلی آیت کو مطالعہ تلاوت کرتے تو میرے محترم توصیف جی ہمارا یہ مسئلہ بھی ختم ہو جاتا. اس نے پہلے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پھر اس نے بغیر وقفے کے فرمایا انا رددناہ اسفل سافلین. پہلے ہم نے اس انسان کو آسان طریقے سے بنایا، پھر ہم نے اسے پلٹا کر بدترین شکل میں پیش کیا. ہم نے اسے اچھا بھی بنا دیا، ہم نے اسے برا بھی بنا دیا، اور ہم نے دنیا والوں اس کے دونوں رخ تمہیں دکھا دیے. جب یہ برا ہوتا ہے تو اس کی بستی کی حد نہیں ہوتی، جب یہ اسفل السافلین کی منزل پہ آتا ہے تو درندے اس سے گھبرانے لگتے ہیں، حیوان شرمانے لگتے ہیں، جانور خوف کھانے لگتے ہیں. انسان سے حیوان خوف میرے بھائیوں اس لیے کھاتے ہیں کیونکہ شیر درندہ ہے لیکن شیروں کے لیے نہیں، چیتا صفاق ہے لیکن چیتوں کے لیے نہیں، بھیڑیا خون آشام ہے لیکن بھیڑیوں کے لیے نہیں، سانپ زہریلا ہے لیکن سانپوں کے لیے نہیں. لیکن یہ حضرت انسان جب اپنی اسفل السافلین کی منزل اور گندگی کی منزل پہ آتا ہے نا تو یہ اپنے ہی بھائی کا لہو پیتا ہے، یہ اپنے ہی بنی لوگوں کی ہڈیاں چباتا ہے، یہ اپنے ہی جیسے کو مار کے راہ پہ پھینک کے چلا جاتا ہے، اور اس کا ضمیر اس کو ملامت تک نہیں کرتا. وہ خالق فرماتا ہے دنیا والے یاد رکھنا ہم نے اس انسان کی دونوں شکلیں تمہیں دکھا دی ہیں. جب یہ برا ہوتا ہے تو اس کے برے ہونے کی حد نہیں ہے، لیکن جب یہ اچھا ہوتا ہے تو کبھی شہسوار برق رفتار ہوتا ہے، کبھی انجم شکار ہوتا ہے، کبھی تہذیب کا دیوتا ہوتا ہے، کبھی ارتقاء کا پروردگار ہوتا ہے. ایسا ہاشم صاحب ہے آج علی عباس عسکری کو بخار ہو گیا تو اپنے مجموعے سے کہے مجھے قیمت دے اگر میری بات ڈیزرونگ ہے تو. کبھی شاہ سوار برق رفتار، کبھی انجم شکار، کبھی تہذیب کا دیوتا، کبھی ارتقاء کا پروردگار. تکبیر انسان بلند ہوتے 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 اتنا بلند ہو جاتا ہے ہادی یہ انسان کہ اس سے آگے وہ منزل آ جاتی ہے اس انسان کی بلندی کی کہ جہاں سے آگے جبرائیل کے پر جلے وہاں سے آگے اس کی نالین جاتی ہے. جہاں سے آگے جبرائیل کے پر جلے وہاں سے آگے اس کی نالین جاتی ہے. کہیں فرشتے سجدہ کرنے لگتے ہیں، کہیں حیوان شرمانے لگتے ہیں. انسان اپنے کاموں سے آسن تقدیم اور اسفل سافلین کو دو ناموں میں تبدیل کر دیتا ہے. سمپل سی بات ہے، رکھ میرے سر پہ قرآن، ایک کو یزید کہتے ہیں دوسرے کو حسین کہتے ہیں. اور جو دوسری صورت ہے اسے حسین علیہ السلام. میرے بھراؤں اتنے بند ہو کے رہے گی کہ جڑی ایک صورت ہے وہ یزید ہے، یہ جڑی دوسری صورت ہے نا وہ حسین.
حضور نے بہت اچھا جملہ بولا ہے، فرما رہے ہیں بد صورت یزید ہے، خوبصورت حسین۔ بہت مولا ذرا تخلیقی ذہن کا یہی فرق ہے۔ اللہ نے بقول فلاسفرز کے یہ جو انسان ہے نا، اس کو عناصر اربع کا مجموعہ بنایا: آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ یہ چار چیزیں مل جائیں تو بنتا ہے انسان۔ آپ جانتے ہیں فرشتوں نے کیوں اعتراض لگایا تھا جب خدا حضرت آدم کو زمین پہ بھیج رہا تھا؟ جانتے ہیں؟ بات فرشتوں کو علم غیب نہیں تھا، کیا بات؟ وہ اس کی تخلیق دیکھ رہے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ یہ زمین پہ جا کر خون خرابے کا باعث بنے گا، کیونکہ وہ اسے بنتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ فرشتوں کو پتا تھا جن چار چیزوں سے مل کر انسان بن رہے نا، ان چاروں کی آپس میں نہیں بنتی۔ آگ کی پانی سے نہیں بنتی، پانی کی مٹی سے نہیں بنتی، مٹی کی ہوا سے نہیں بنتی۔ کیا بات ہے بھیا اردو میں بات کر رہا ہوں نا، میں ایسی زبان تو نہیں بول رہا جو میرے بھائی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ بات سمجھ آئے تو کم از کم سر تو ہلا دے میرا بھائی۔ آگ کی پانی سے نہیں بنتی، پانی کی مٹی سے نہیں بنتی، مٹی کی ہوا سے نہیں بنتی۔ چاروں چیزوں کی آپس میں ضد ہے۔ کیا بات؟ لیکن آج سے 1400 سال پہلے کسی ہستی نے دنیا کو یہ بتلایا کہ جو آگ، پانی، مٹی، ہوا سے بن جائے وہ انسان ہوتا ہے، اور جو اپنے وجود میں چاروں چیزوں کو ایکول رکھ کے انسانیت کے لیے اپنی جان دے دے وہ محسن انسانیت ہوتا ہے۔ میری غلط نہیں، لیکن شعر اور ہوتا ہے، بات اور ہوتی ہے۔ یہ کانٹینٹ اور ہے، وہ کانٹینٹ اور۔ معذرت کے ساتھ بات جب آپ کو تمام مکاتب فکر سے کرنی ہوتی ہے نا، تب یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ مجمع داد دے گا یا نہیں دے گا، تب بات ثابت کرنی ہوتی ہے۔ اور آج سے 1400 سال پہلے ایک محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جیسے علامہ ندوی کی کتاب معراج انسانیت سے یہ بات کروں، کتاب کا نام معراج انسانیت اور زندگی کے حکیمانہ تصور، ان دو کتابوں کی آمیزش سے یہ بات کے لیے اپنی بات کر رہا ہوں۔ آگ، پانی، مٹی، ہوا سے انسان بنتا ہے، انسانیت نہیں بنتی، کیونکہ انسان اور چیز ہے، انسانیت اور چیز ہے۔ جو انسان ہے اس میں انسانیت بھی ہو۔ انسان اور کام کرتا ہے، انسانیت اور کام کرتا ہے۔ تو محسن انسانیت میرے آقا نامدار ختمی مرتبت سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ انسانیت کے بھی 4 عناصر ہیں۔ آگ، پانی، مٹی، ہوا سے انسان بنتا ہے، انسانیت ان چیزوں سے نہیں بنتی۔ انسانیت جن 4 چیزوں سے بنتی ہے نا، ان میں سب سے پہلے ہے حکمت، عفت، عدالت، شجاعت۔ بڑی سنجیدہ جہاں یہ 4 چیزیں ملیں گی وہاں انسانیت کہہ جائے۔ پہلا عنصر ہے انسانیت کا حکمت۔ حکمت آپ لوگ سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے جی بتائیے ذرا، میں دس دوں۔
یہ بندے سمجھتے ہیں کہ دوائیں بیچنا جڑی بوٹیاں اور یہ حکمت ہوتی ہے. وہ حکمت نہیں ہوتی، وہ طبابت ہوتی ہے، وہ کام طبیب کا ہوتا ہے. اگر دوائیں بیچنے والا حکیم بھی تو حکمت سے ہی نکلا ہے. اگر دوائیں بیچنے والے کو حکیم کہتے ہیں تو پھر قرآن حکیم کا کیا مطلب ہوا؟ وہ طبیب ہے، حکمت ہو. حکمت کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں. اشیاء کی حقیقتوں کو ایسے سمجھنا جیسے انہیں اللہ نے بنایا ہے، یہ حکمت ہے. اب بتاؤں حکیم کیا ہے؟ خدا کا واسطہ پتہ لگے کہ میں مراقی والے بے شک سارے لاتے ہیں. حکیم دوائیں بیچنے والا نہیں ہوتا. میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں یہ دیکھو، یہ کہہ رہا ہوں، پڑھو حکیم کا فلسفہ. یہ تعریف نہ نکلے تو علی عباس عسکری کو کل سے ممبر پہ نہ آنے دینا. حکیم جانتے ہو کون ہوتا ہے؟ التشبہ بالالہ بقدر الامکان. حکیم اسے کہتے ہیں جو دیکھنے میں انسان ہو لیکن دنیا کی چیزوں کا، رازوں کا، حقیقتوں کا اتنا واقف ہو کہ اگر وہ کبھی بولنے پہ آئے تو لوگوں کو اس پہ خدا ہونے کا شک ہو جائے. جو کبھی تاریخ میں آیا ہو اور اس پر دنیا کو خدا ہونے کا شک ہوا ہو تو مجھے جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پروردہ نظر آ گیا. میں نے تاریخ کو کھنگالا تو 36 ہجری جمعہ کا دن کوفے کی مسجد میں ممبر اور ممبر پہ علی. پوری چشم انسانیت نے دیکھا کہ ایک حکیم تھا جو ممبر پہ بیٹھ کے اعلان کر رہا تھا، دنیا والے جو نہیں جانتے ہو وہ جان لو اور جو جان گئے ہو وہ پہچان لو، میرا نام علی ہے، میں اشیاء کی حقیقتوں سے واقف ہوں. اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو میں صرف سوال کرتا ہوں، سوال کرو، سلونی مجھ سے پوچھو، مجھ سے مانگو. وہ اس لیے کہ رسول اکرم نے مجھ علی کو علم ایسے دیا ہے جیسے چڑیا بچے کو دانا دیتا ہے. اب علی عباس عسکری کو کیا پتا کہ علی کا جو کتنا بڑا ہے. میں نے کہا ہے مجھ سے سوال کرو، میں نے کہا ہے. اس نے کہا لیجئے، یاد رکھنا اس مجمع سے اٹھ کے کوئی علی عباس عسکری سے بھی سوال کرتا ہے. اب آگے جا کے بتاؤں گا کہ عدل کیا ہوتا ہے، اس مضمون میں آگے یہ بات آئے گی. لیکن ابھی سنو، علی عباس عسکری سے سوال کرنا، علی سے سوال کرنا اور ہے. علی سے جو سوال کرتے تھے سوال کے پیرائے بھی اور ہوتے تھے. اس نے بیچ مجمع سے اٹھ کے سوال کیا، یا علی سوال کا جواب دیں. یا علی میرا آپ سے سوال ہے، میں یہودی ہوں، میرا آپ سے سوال. یا علی آپ کہتے ہیں کہ آپ کے خدا کی سب پہ نظر ہے. ہاں میں علی کہتا ہوں میرے خدا کی سب پہ نظر ہے. اس نے کہا یا علی میرا آپ سے سوال ہے، مجھے دوبارہ بتائیں آپ کا خدا سب کچھ دیکھتا ہے؟ اب اس نے سوال بدلا تو میرے مولا نے خیرات جواب بھی تبدیل کی. علی نے فرمایا میں علی کہہ رہا ہوں ایک چیز ایسی ہے جو میرا خدا بھی نہیں دیکھتا. اب آپ سے ڈبل ٹرپل پھر کہہ رہا ہوں، بیٹھ رہا وہاں کا مجمع پریشان. دوسرے اپنوں نے کوہنیاں چلانی شروع کر دی. آج علی نے ہمیں کس مشکل میں پھنسا دیا. علی نے کہہ دیا کچھ ہے جو خدا بھی نہیں دیکھتا. اب علی نے پورے مجمع میں اپنوں بیگانوں کی کوہنیاں چلتی دیکھیں اور چٹکیاں بجتی دیکھیں اور نظریں ملتی دیکھیں. تو علی نے سارے مجمع کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرمایا میں علی ہوں، میں اصدق الصادقین کا بندہ ہوں. نہ کبھی علی نے جھوٹ بولا اور نہ کبھی کسی نے علی کو جھٹلانے کی کوشش کی. میں علی ممبر کوفہ پہ بیٹھ کے ممبر سلونی پہ اعلان کروں ایک چیز ایسی ہے جو میرا خدا بھی نہیں دیکھتا. یہودی نے کہا یا علی مجھے جواب اور ان سب اپنوں کو بھی جواب دے، کیا ہے جو آپ کا خدا نہیں دیکھتا؟ سینہ اطہر پہ 3 بار ہاتھ مار کے میرے مرشد نے فرمایا اور یہودی عالم سن سمجھ یاد رکھ، میں علی اعلان کر رہا ہوں میرا اللہ خواب نہیں دیکھتا.
لیکن جو لوگ علی سے سوال کرنے آئے ان کے سوال ختم نہیں ہوں گے. چشم انسانیت نے کبھی ایسا دیکھا ہی نہیں کہ آپ سوال کرنے والے نے اسی علی سے سوال کیا اور پھر وہ وہاں سے خالی واپس گیا. میرے مولا کے پاس ایک ایسا بندہ آ گیا جو دل سے علی کو تسلیم نہیں کرتا تھا. اس نے آ کر میرے مولا سے کہا مولا میں اتنی دیر سے آپ کو سامنے کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہوں, آپ ایک جگہ پہ مطمئن کھڑے ہیں اور آپ کے پاس پوری دنیا سے لوگ سفر کر کے آ رہے ہیں, کوئی یمن سے, کوئی ہند سے, کوئی سندھ سے, کوئی ایران سے, کوئی عراق سے, کوئی شام سے, کوئی کہاں سے. یا علی زمین و آسمان سے قیمتی سوال پوچھتے ہیں, یا علی کو زمینوں کے راز اور آسمانوں کے راستے پوچھتے ہیں, یا علی ان کا سوال مکمل نہیں ہوتا آپ انہیں جلدی سے جواب بھی دے دیتے ہیں, اور یا علی وہ تسلی اور اطمینان اندر رکھ کے مہینوں کا سفر کر کے اپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہیں. یا علی اتنے مشکل سوال ہوتے ہیں, تقاضۂ بشریت ہے, انہیں ذرا رک کے, ٹھہر کے, سوچ کے, فکر کر کے, پوچھ کے, یا علی وقت گزرنے کے بعد سوچ سمجھ کے جواب دیا کریں. مولا جھٹ سے جواب دے دیتے ہیں. عجیب نہیں لگتا جمال کے رخ پہ زین پیر جلال آ گیا, گلاب سیرت کا چہرہ گلاب صورت ہو گیا. علی نے سوال کرنے والے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرمایا بتا کتنی انگلی ہیں تیرے دائیں ہاتھ کی؟ کہنے لگا 5. علی نے کہا سوچا کیوں نہیں, ٹھہرا کیوں نہیں, رکا کیوں نہیں؟ اس نے کہا مولا یہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے, میرا ہاتھ تو ہر وقت میرے سامنے ہوتا ہے. سرکار فرماتے ہیں عقل کے اندھے تجھ میں اور علی میں یہی تو فرق ہے, تیرے سامنے تیرا ہاتھ ہے, میرے سامنے پوری کائنات ہے. پوری کائنات. بڑے سے بڑا بندہ بھی علی سے سوال کرنے آیا اور کمینے سے کمینہ بندہ بھی علی سے سوال کرنے آیا. اس سے بڑا کوئی المیہ ہو سکتا ہے تاریخ میں کہ علی علیہ السلام فرما رہے ہیں مجھ سے آسمانوں کی راہیں پوچھو, مجھ سے زمین اور میرے بھائیوں لمحے کے لیے اے ہٹ کے بھی سنو کہ مولا اتھے دوڑ وڑ دیتی تھے, اتھے باں وڑ دیتی تھے, اتھے انہوں مارے آتے, اتھے 2 بندے اتھے ڈھا دیتے. اے بھی علی سنو کہ اے علی کون سا؟ علی فرما رہے ہیں آسمان کی راہیں پوچھو اور زمین کے راز پوچھو. تعصب سے بھرا ہوا نہایت کمینہ انسان بیچ میں سے اٹھ کے سوال کرتا ہے یا علی اگر آپ نے کہا ہے کہ ہر بات کو جواب دوں گا تو ذرا مجھے بتائیں میری داڑھی کے بال کتنے ہیں. اب یہ اسٹوپڈزم کی یا علی میری داڑھی کے بال بتائیں, اور جو جواب نہ دے سکے وہ تو علی نہیں ہوتا. علی فرماتے ہیں اب تو نے کہا ہے تو جواب تو میں دوں گا. علی فرماتے ہیں اگر میں نے تجھے تیری داڑھی کے بالوں کی اصل تعداد بتا بھی دی اور تو نے گننا بھی شروع کر دیا اور ایک سے بال اوپر نیچے ہو گیا تو اعلان کرتا پھر ایک اور ڈنڈورے پیٹے گا جی علی کا علم ٹھیک نہیں تھا, علی نے بالوں کی صحیح تعداد نہیں بتائی تھی. علی فرماتے ہیں میں مسلحتن تن تیرے بالوں کی تعداد تو نہیں دستا, لیکن اے پورے یقین نال کہنا کہ تیرے ہر بال تے شیطان سوار ہے. سوال کیا یا علی میرا سوال ہے مجھے بتائیے زمین و آسمان کی تخلیق کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ زمین و آسمان بنے کیسے؟ یہ سوال بھی علی سے ہو رہا ہے. سوال کا پیرایا دیکھ رہے ہیں, سوال بھی یہ علی کے سامنے سجتا ہے. زمین و آسمان بنے کیسے؟ علی فرماتے ہیں پوچھا ہے تو سن. جس وقت خدا نے زمین و آسمان کو خلق فرمانا چاہا تو خدا نے پہلے زمین و آسمان جتنا میٹر بنایا. اب تاریخ اسلام سے جملے پڑھ رہا ہوں, علامہ نجم الحسن قرانوی کے لکھے ہوئے. تاریخ اسلام میں علامہ نجم الحسن قرانوی لکھتے ہیں کہ مولا نے فرمایا زمین و آسمان جتنا میٹر بنایا اس کے اوپر خدا نے نظر ہیبت ڈالی تو وہ جلالت الہی سے پانی پانی ہو گئے. فخلق معدتا مثل السماء والارض ثم نظر اليها نظر الهبت فصار ماء ثم نظر الى الماء فغلا وعلا وزبد ودخان. علی فرماتے ہیں پہلے اللہ نے میٹر بنایا, اس کے اوپر نظر ہیبت ڈالی تو وہ جلالت الہی سے پانی پانی ہو گیا. پھر اس پانی کے اوپر نظر ہیبت ڈالی تو وہ ابلنا شروع ہوا, اس سے بخارات اٹھے اور جھاگ پیدا ہوئی. وہ ذات بخارات سے آسمانوں کو بناتا گیا, جھاگ سے زمینوں کو بچھاتا گیا. جب جھاگ ٹھنڈی ہونا شروع ہوئی تو اس ذات نے جانداروں کے لیے حیات نشو و نما لینی شروع کر دی تاکہ انہیں مہیا ہو سکے. علی فرماتے ہیں پھر اللہ نے پہلا آسمان بنایا جس کا نام ہے قیدون. اللہ نے پہلا آسمان بنایا, یہ بندے ہاتھوں کی لاج رکھنا. علی فرماتے ہیں اللہ نے پھر پہلا آسمان بنایا جس پہلے آسمان کا فاصلہ پہلی زمین سے 500 سال کی نظر کا فاصلہ ہے. 500 سال کی نظر کا فاصلہ میرے خیال سے آپ لوگ سمجھیں گے. میں نے کل بھی مولا علی کے رہوار کی رفتار بتاتے ہوئے کہا تھا E=mc², وہ جو البرٹ آئنسٹائن کی تھیوری تھی جس میں ایک چیز 1 سیکنڈ
سیکنڈ میں 3.5 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے. علی فرماتے ہیں جو چیز 1 سیکنڈ میں 3.5 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے اسے پہلے آسمان تک جانے کے لیے 500 سال چاہیے. اب کیلکولیٹ خود کرنا. میرے مولا کا جواب میں پڑھ کے جا رہا ہوں, ویسے بھی ویڈیو لائیو جا رہی ہے. علی فرماتے ہیں اللہ نے پہلا آسمان بنایا اس کا نام ہے قیدون, اللہ نے دوسرا آسمان بنایا اس کا نام ہے ماؤن, اللہ نے تیسرا آسمان بنایا اس کا نام ہے فیلون, اللہ نے چوتھا آسمان بنایا اس کا نام ہے خالصہ, اللہ نے 5واں آسمان بنایا اس کا نام ہے مسحرہ, اللہ نے 6واں آسمان بنایا اس کا نام ہے عروج. جملہ علی فرماتے ہیں اللہ نے 7 آسمان بنا دیے. فاصلہ 500 سال کی نظر کا ہی چل رہا ہے. علی فرماتے ہیں اللہ نے 7ویں آسمان کے اوپر بنایا مقام مرحوسہ, فاصلہ 500 سال کی نظر کا. مقام مرحوسہ کے اوپر ہے سدرۃ المنتہا, اس کے اوپر ہے جنت المأوا, اس کے اوپر ہے حجاب الحمد. فاصلہ 500 سال کی نظر کا. اس کے اوپر ہے حجاب المجد. علی فرماتے ہیں اس کے اوپر ہے حجاب الکبریا, اس کے اوپر ہے حجاب جبروت, اس کے اوپر ہے حجاب ملکوت. علی فرماتے ہیں اس کے اوپر ہے حجاب رضا, اس کے اوپر ہے حجاب حیا. علی فرماتے ہیں یاد رکھ اس کے اوپر ہے کرسی, اور کرسی کے اوپر ہے وہ عرش معلا جہاں میرے رسول کی جوتیوں کو عرش کا تاج بنایا گیا. گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ علی فرماتے ہیں اس کے اوپر ہے وہ کرسی اور اس کے اوپر وہ عرش مولا جہاں میرے رسول کی نالین کو عرش کا. مطمئن بیٹھ کے سنا. حکیم کون ہوتا تھا ذرا بتائیے گا؟ جو اشیاتی حقیقتوں کو بیان کرے تو اس پہ شک ہو جائے کہ یہ بندہ نہیں یہ خدا ہے. یہی ہوتا ہے حکیم. خدا کی قسم میرے مولا علی نے زمین و آسمان کی تخلیق کا فلسفہ بیان کیا تو وہ جو یہودی تھا نا اس نے کہا زمانہ سن لے میں مسلمان نہیں, لیکن اس حکیم نے ایسے بیان کیا ہے اب مجھے شک پڑ رہا ہے یا تو یہ دنیا اس کے سامنے بنی ہے یا اس نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے. کے سامنے بنی یا یہ دنیا اس نے اپنے ہاتھوں سے بنی. سامعین گرامی, خیرات زر و خیرات علم و کسی قسم کی خیرات ہو, میرے مولا علی علیہ السلام کا دروازہ کبھی بند ہوئے. دنیا آتی گئی, دنیا لیتی گئی, دنیا جاتی رہی, دنیا نے نمک حلال نہیں کیا. علی دوسروں کے لیے بھی ایسے ہی رہے جیسے اپنے لیے تھے, جیسے اپنوں کے لیے. ان کا چشمہ آج تک بہ رہا ہے. خدا کی قسم اور دنیا مستفید ہوتی جا رہی ہے. 2 مصرے مجھے یاد آ گئے مولانا بلال کاظمی کے. میں کہتا ہوں میری پوری تقریر سے یہ 2 مصرے بتائیں, سب کچھ بھول جانا. اگر یہ 2 مصرے یاد رہ گئے تو میں سمجھوں گا میری پوری آج کی تقریر آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی. فرما گئے تھے سوالی کہتے ہیں سوال کرنے والے کو. علی اسی لیے فرماتے تھے سوال کرو, سوال کرو. سوال کرنے میں پوچھنا بھی آتا ہے, مانگنا بھی آتا ہے. مانگنے والوں کی الگ قطار ہوتی تھی, پوچھنے والوں کی الگ قطار ہوتی تھی. کاظمی صاحب فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ ہم ملنگوں کا اعلان ہے, سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے, علی نہ دے تو زمانہ فقیر ہو جائے. علی نہ دے, ارے علی نہ دے تو زمانہ. حکمت بیان کر دی. دوسرا عنصر ہے جی عفت, عدالت, شجاعت. عدالت کی کیا معنی ہے سامعین گرامی؟ عربی زبان کا لفظ ہے عدل اور عربی زبان کا لفظ ہے انصاف. انصاف کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو 50-50 کرنا, اور عدل کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو وہاں ایڈجسٹ کرنا جہاں وہ ڈیزرو کرتی ہیں. اسی لیے تو خدا عادل ہے, وہ 50-50 نہیں کرتا. وہ جہنم بھیجنے والوں کو جہنم بھیجے گا چاہے وہ کروڑ پتی کیوں نہ ہو, اور وہ جنت ڈیزرو کرنے والوں کو جنت بھیجے گا چاہے وہ فٹ پاتھ پہ سونے والا کیوں نہ ہو. علی علیہ السلام کی عدالت کا ایک واقعہ آپ کو سناؤں کہ علی جج کتنے بڑے تھے. شجاعت اور عفت کل بیان کریں گے. عدالت علی کی آج سنیے, اس کے بعد مسائل پہ آئے. بس علی جج کتنے بڑے ہیں, کیا بات. تاریخ کہتی ہے میرے مولا منبر پہ تشریف فرما, اور علی علیہ السلام کے پاس علی علیہ السلام کا ایک اپنا چاہنے والا آ گیا, اور
علی نے اس کی پیشانی پہ قطرات انفعال دیکھے. قطرات انفعال توصیف شاہ جی ان پسینے کے قطروں کو کہتے ہیں جو کسی بڑے گناہ کے بعد آتے ہیں. کوئی بڑا گناہ کر کے آیا تھا, علی نے پہچان لیا. علی کیا اس کا حوصلہ, یا علی میں فلاں گناہ کر کے آیا ہوں. فرمایا تو مجھے کیوں دکھ دے رہا ہے بتا کے. پہلے بندے سے آخری تک, یہاں سے وہاں تک ایک جملہ پوری تقریر میں میرے خیال سے زیادہ لطف اندوز ہے. گناہ کر کے آیا تو مجھے کیوں بتاتا ہے؟ تھا گناہ گار, اس کا اعتماد دیکھیے گا. اس نے کہا سرکار آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ قیامت کے دن کی تو سزا آپ نہیں دیں گے. وہاں پوری آدمیت کے سامنے شرمندہ ہونے سے بہتر نہیں مجھے آج سزا دیں. علی نے فرمایا بندہ خدا تیرے گناہ کی سزا موت ہے, طریقے 3 ہیں جو تو چاہے. اب سوشل میڈیا یوز کرنے والا جوان میرے خیال سے میری بات تک مجھ سے پہلے آ جائے گا. اس نے کہا مولا بتائیں موت کس کے ذریعے سے مجھ تک پہنچائیں گے؟ علی فرماتے تو کہے تو تجھ پہ دیوار گراؤں, تو کہے تو تجھے تلوار سے ماروں, ٹھیک ہے, اور تو کہے تو تجھے آگ لگاؤں. تھا گناہ گار, اس کا جملہ سمجھنا خدا کا واسطہ ہے تمہیں. علی کے پاس اسکرین ممبر اگلی تھوڑی دیر کے بعد چھوڑ کے جا رہا ہے. شاید جب آپ کا بولنے پہ دل آئے گا میں اپنی گاڑی میں پتہ نہیں کہاں پہنچ چکا ہوں گا, دیوار گراؤں, تلوار سے ماروں یا آگ لگاؤں. تھا گناہ گار, یقین دیکھیے. کہتا ہے مولا آپ کو آپ کی عزت کا واسطہ, بھلے مجھ پہ دیوار گرائیں اور یا بھلے مجھے آگ لگائیں, مولا عزت کا واسطہ مجھے تلوار سے نہ مارنا. علی نے کہا کیوں؟ اس نے کہا ہوں گناہ گار لیکن یقین ہے جس پہ تیری تلوار چل جائے اس پہ جنت حرام ہو جاتی ہے. جس میں تیری تلوار چل جائے. علی فرماتے ہیں جا کل لائے, اور کل ظہر کی نماز کے بعد نائے اور جف, نجف نہیں تھا, نائے اور جف اور کوفہ کے درمیان جو چٹیل میدان ہے وہاں آئیں. کل میں تجھے تیرے جرم کی سزا دوں. مقداد, ابو ذر, کمبر, سلمان, آس پاس کی بستیوں میں اعلان کر دو کل علی اپنے ایک چاہنے والے کو سزائے موت دیں گے. کہنے کو بات تھی, خبر خوشبو بن کے پھیل گئی. اللہ کرے ہمارے تمام پولیٹیشنز کو میرے مولا مزید اس ملک کے ساتھ مخلص کریں اور یہ ایک بار میرے مولا علی کے دور حکومت کا مطالعہ کر لیں. میں کہتا ہوں ہر چیز مسئلہ ختم ہو جائے گا. اور میرے بھائیوں یہی تو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں, یہی تو دور حکومت تھا میرے مولا علی کا, جہاں مجرم پکڑے نہیں جاتے تھے وہ خود حاضر ہو جاتے. جا کر لے میں تجھے سزائے موت دوں. کہنے کو بات تھی, خبر خوشبو بن کے. اب یہاں سے بھی بات آگے جا رہی ہے. امام حسین کا بادشاہ قاسم سے پوچھنا موت کیا ہے, اور مولا علی کا ایک مردے کو زندہ کر کے پوچھنا موت کیا ہے, اور اس کے بعد سے پھر تفصیل لینا کی بات ہے. موت کی طرف نہیں جانا. میرے مولا علی فرماتے ہیں عالم کا جنازہ جا رہا ہو تو وہ بھی زندہ ہوتا ہے, جاہل زندہ بھی جا رہا ہو تو وہ مردہ ہوتا ہے. لیکن اس وقت موت فلسفہ نہیں, گفتگو نہیں, واپس آئیں گے. اگلا دن آ گیا. میرے مولا نے کاننا سمجھتے ہو نا, کاننا جڑا چھوٹا جہا بانس کاننا جنہوں اگ بڑی جلدی تسی تیلی لاؤ تو بڑی جلدی اگ لگتی ہے, جنہوں میری گل سمجھ رہے ہو نا. علی بادشاہ وہ منگا لے, وہ منگا کے میرے مولا ایک مشل پھڑ لی جس اگ لائی دی سی. ذرا بھی میں نے دیکھی جم خفیر عوام ہی عوام, اتنی عوام جس کی حد نہیں. تماشائی دنیا میں ہر جگہ پہ جاتا ہوں میں, جہاں یہ بات کرتا ہوں وہاں یہ مثال بھی دیتا ہوں. آپ دنیا میں جہاں چلے جائیں آپ کو تماشا دیکھنے والے, یہ تو پاکستان ہے, یہ تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تماشائی ڈھیر ہوتے ہیں. انکل جی تھوڑے علاقے جی کدی ویکھ لوے جے 2 باغ کے ملازم کھمبے تے چڑھ کے وائرنگ کر رہے ہوں گے, تلے 3 سوئنج ہی انہوں نے ویکھی جائے گا. میں کم نہ کر تماشائیوں کا ڈھیر جہاں علی سزائے موت دے رہے ہیں. وہاں کیا اتنے میں وہ بھی آ گیا جسے سزائے موت دینی تھی. اس نے آ کے امام کو سلام کیا. علی نے جواب دیا. جواب دے کر علی علیہ السلام نے آگ لگانے کا آلہ اس کے ہاتھ میں پکڑا کے فرمایا وہ سامنے لکڑیوں کا ڈھیر ہے, جا بیٹھ جلا اور جل. وہ گیا, وہ بیٹھا, اس نے آگ لگائی اور کاننے کو آگ لگتے ہوئے دیری کتنی لگتی ہے, منٹ کیا سیکنڈوں میں آگ کے شعلے آسمان سے ٹکرا رہے تھے.
اور دیکھنے والوں میں علی جج کتنے بڑے ہیں. دیکھنے والوں میں جس نے بھی دیکھا میرے شیعہ سنی بھائی ہے, اس نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے, لوگوں نے رونا شروع کر دیا, لوگوں نے ایک دوسرے کو گلے سے لگا لیا, لوگوں نے اپنا رخ پھیر دیا اور لوگوں نے زبان سے کہنا شروع کر دیا الامان الحفیظ الامان الحفیظ الامان الحفیظ الامان الحفیظ الامان الحفیظ الامان الحفیظ. کہوں جملہ مولا کا واسطہ آمادہ رہنا, آخری بات ہے فضائل کی, الامان الحفیظ. تاریخ کہتی ہے آگ ٹھنڈی ہوتی 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 بات, ارے اس کے کپڑوں کو بھی آگ نہیں لگی تھی, باقی تو چپ رہے, اور ایک کو تقدیر نے اٹھایا جس سے علی کا بوزہ اسے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا. وہ چلتا چلتا علی کے سامنے آیا, اس نے سامنے آنے کا یا علی ہمیں بلایا خود, اسے سزا خود دی, یا علی وہ تو جاگنا سید خدا کی قسم تمہیں تمہارے گھر کی عزت کا واسطہ, تمہارے گھر کی وکالت کر رہا ہوں, اپنے گھر کی میں بات نہیں کر رہا. اس نے کہا یا علی بلایا خود, چلایا خود, سزا خود دی. یا علی وہ تو چلا ہی نہیں, اٹھے جلال کے عالم میں میرے امیر المومنین امام, اور سوال کرنے والے کے چہرے پہ تماچا مار کے فرماتے ہیں تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے, اور علی کا کام تھا اسے سزا دینا, آگے میرے مومن پہ آگ اثر نہیں کرتی تو علی کیا کرے. آگے میرے مومن پہ آگ اثر نہیں کرتی تو علی کیا کرے. انسان کے چار عنصر, انسانیت کے چار عنصر, جن میں سے صرف دو بتا. انسان کی روح کے چار عناصر, آل محمد کے نور کے چار عناصر. یہ پتہ نہیں کتنی مجلسوں تک گفتگو چلتی جائے گی, لیکن اب یہاں پر اپنا بیان سمیٹ رہا ہوں. زندگی رہی 3 دن کا مزید مہمان ہوں آپ کے پاس, زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ کو مزید سلام کریں گے, اور بقایا جو اطراف کی ایام اعضاء کی مجالس ہیں وہ بھی پڑھتے رہیں گے. اب وقت آپ کے سامنے ہے, آج کے مضمون کو یہیں پہ سمیٹ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنازے برآمد ہونے ہیں 2 شہزادوں کے, اور یہ 2 شہزادے وہ ہیں جن کی ماں اس وقت مجلس میں بیٹھی تو ہے لیکن ان کا نام لے کے روتی نہیں ہے. شہزادہ یون اور شہزادہ 28 رجب کو جب میرے مولا حسین بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو لے کر چلے تھے, اس وقت جناب عبداللہ یعنی جوانی سلامت ہو گئے, جوانی سلامت ہو گئے. یہ جوانی ایسے ہی جناب علی اکبر پہ قربان ہو, یہ بڑھاپا ایسے ہی سلامت رہے میرے بزرگوں. ارے میں سید ذاتی ہوں, صدقوں کو ہاتھ نہیں لگا. 8 ذی الحج کو یہ بچے اپنی ماں سے ملے, 2 محرم حسین کربلا میں آ گئے, 3 محرم کو خیمے پانی سے دور کر دیے گئے, 3 محرم کو پانی بند ہوا, 7 محرم کو خیموں میں جو بچا ہوا پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا. 10 محرم تک یہ بچے ماں کے سامنے رو رو کے کہتے رہے اماں ایک بار تو ہمارے چہروں پہ پیار کر دے, اماں ایک بار تو ہمارے بال سنبھال دے. علی کی بیٹی کہتی رہی تم صدقہ, تم صدقہ, تم صدقہ. اب مضمون سمیٹ رہا ہوں. 10 محرم امام حسین علیہ السلام نے دونوں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا. بابا جی دونوں بچوں کو جنگی لباس پہنائے, دونوں بچوں کو تلواریں تھمائیں, اور دونوں بچوں کو جناب زینب عالیہ کے سامنے لا کے فرمایا زینب عالیہ میں تمہارے دونوں بچوں کو میدان لے کے جاؤں. علی کی بیٹی نے کہا حسین اللہ کے حوالے. دونوں بچے ماں کے قدموں پہ گر گئے. اماں جب تک پیار نہیں کرو گی ہم میدان نہیں جائیں گے. علی کی بیٹی نے لہجہ بدل کے فرمایا محمد میں عام مزدور نہیں, میں علی کی بیٹی ہوں, مجھ سے اگر پیار لینا ہے میری 2 شرطیں ہیں, وہ مانو میں ہر پیار دوں. اماں حکم کر, اماں تعمیل ہوگی. اماں پردیس میں غریب بیٹے تو اسے وعدہ کرتے ہیں اماں حکم کر. او بندہ شام دی قیدر تم معافی کیوں نہیں منگدا ہاشم میرا, جیڑا ماتم نہیں کر سکتا, جیڑا ہائے نہیں کر سکتا. اماں حکم کر تعمیل ہوگی, ہمیں تجھ سے پیار چاہیے, اماں شرط بتا. علی کی بیٹی نے کلیجہ تھما اور رو کے فرماتی ہے اولو محمد اگر مجھ سے پیار لینے تو میری پہلی شرط ہے اولو محمد وہ ماننی پڑے. اماں حکم کر
शर्त है बरोज़े क़यामत मुझे किसी बीबी से ये सुनना न पड़े कि 10 मुहर्रम को ज़ैनब के बच्चों ने पानी की तरफ देखा था। अगर मातम नहीं आता तो सर नीचे कर ले, मैं मिंबर थोड़ी देर के बाद छोड़ के जा रहा हूँ। और मोहम्मद तुमने जितने भी प्यासे पानी की तरफ नहीं देखना, अम्मा तामील होगी। और मोहम्मद मेरी दूसरी शर्त है, तुम जानते हो तुम्हारा मामू हुसैन सारे दिन की लाशें उठा के थका हुआ है, तुमने जानबूझकर मामू की जागीर से बाहर ज़ीन छोड़नी है। ये जितना रकबा तुम्हारे मामू ने खरीदा है तुमने इसमें नहीं उतरना। जब तुम्हें पता लग जाए तुम्हारे आखिरी लम्हात हैं, तुमने घोड़ों को मामू की जागीर से बाहर दौड़ाना है, तुमने ज़ीन ही मामू की जागीर से बाहर। ताबूत तैयार रखिएगा, मैं बिल्कुल नतीजे पे आ गया, बस इतनी हिम्मत है मुझ में पढ़ने की, मेरे मौला आपके आंसू कबूल फरमाए। और मोहम्मद तुमने ज़ीन मामू की जागीर से बाहर छोड़नी है, अम्मा तामील होगी। मोहम्मद चला गया, औन जरा लाडला बेटा था, मेरी मखदूमा मेरी मदद फरमाइएगा। जनाब औन माँ के पाँव थाम के बैठ गए, अम्मा एक बार तो प्यार कर दे, औन तू मेरा लाडला बेटा है, औन तेरे लिए मेरी अलग शर्त है। अम्मा हुक्म करें, तामील होगी। एक माँ अपने बेटे को मैदान भेजने से पहले सियालकोट वालों कह रही है, औन जिस वक्त तुझे पता चले ना कि अब तेरे ज़ीन पे आखिरी लम्हात है, तूने उस वक्त एक काम करना है, तूने हाथ माथे पे रख के कहना है, मामू हुसैन मुझ पे राजी क्यों? अगर हुसैन ने कहा मैं तुझ पे राजी हूँ, तुझे हर प्यार दूंगी। अम्मा तामील होगी। बच्चे मैदान चले गए, ज़ैनब आलिया मुसल्ले पे आ गई, हुसैन दरवाजे पे आ गए। हुसैन बताते रहे ज़ैनब बड़ा अच्छा लड़ रहे हैं, कहती रही माशाल्लाह। हुसैन बताते रहे फौजों पे ताबूत तैयार रखिएगा। हुसैन बताता रहा बहुत अच्छा। अरबाब आज़ा मेरी गुफ्तगू तमाम हो गई, ज़ैनब आलिया मुसल्ले पे आ गई, इमाम अली मकाम दरवाजे पे आ गए। इमाम अली मकाम देख देख के बता रहे थे, ज़ैनब तुम्हारे लाल बहुत अच्छा लड़ रहे हैं। बीबी रोती भी नहीं, कहती भी नहीं माशाल्लाह। ज़ैनब फौजों पे फौजें गिरा रहे हैं, कहती रही माशाल्लाह। ज़ैनब ने अल्लाह नजर बहुत से महफूज रखे, कहती रही माशाल्लाह। ज़ैनब आलिया फौजें मैदान छोड़ के भाग गई हैं, कहती रही माशाल्लाह। अचानक इमाम अली मकाम दर पे, भैया खैर तो है? ज़ैनब आलिया अब मुश्किल बन गई है। ज़ैनब तेरा मोहम्मद ज़ीन से उतर गया, और ज़ैनब आलिया तेरा मोहम्मद मेरे नाना की उम्मत ने शहीद कर दिया। सर नीचे कर, अगर ज़ैनब आलिया के बेटों की गुर्बत तुझे मातम नहीं आता तो सर नीचे कर ले। अली की बेटी को अपने से दुखी न कर। ज़ैनब मोहम्मद उतर गया, अली की बेटी ने कहा अल्लाह के हवाले। अली का लाल उठा, अली के लाल ने अमामा शाने पे रखा, अली के लाल ने मैदान में जाने का इरादा किया। अली की बेटी ने कहा हुसैन कहाँ जाता है? हुसैन ने कहा ज़ैनब आलिया मैं तेरे औन की, मैं तेरे मोहम्मद की लाश लेने जा रहा हूँ। तेरा औन लड़ रहा है, तेरा मोहम्मद शहीद हो गया, उसकी लाश लेने जा रहा हूँ। रोटी रोटी फासले कितने? फरमाते 9 मील जाना 9 मील आना, 9 मील जाना और माफी मांग अगर तुझे मातम नहीं आता, और 9 मील जाना 9 मील आना। और रोटी कहती है हुसैन जहाँ गिर गया है वहीं सो जाएगा, और तू मेरे पास बैठ और मैं तेरे चेहरे की ज़ियारत। हर बंदा वाजिब समझ के मातम, हर बंदा वाजिब समझ के मातम करे, जो मातम कर सकते हो। जहाँ गिर गया है हुसैन वहीं सो जाएगा। हुसैन तू मेरे पास बैठ, हुसैन मैं तेरे चेहरे की ज़ियारत करती हूँ। किबला हुसैन ने बताया तेरा औन बड़ा अच्छा लड़ रहा है, कहती रही माशाल्लाह। अल्लाह नजर बद से मैं खुदा की कसम यहाँ मिंबर छोड़ देता, लेकिन पता नहीं जिंदगी की आखिरी मजलिस ना हो, अल्लाह करे कोई एक आंसू मजीद अगर गिर सकता हो तो मैं एक मौका एक मेहनत का मरहला और बढ़ाता हूँ। अब यहाँ ये हालात थे और मैदान में पता चला ज़ैनब आलिया के शहजादे औन को कि अब मेरे दुनिया में आखिरी लम्हात हैं, अब मेरे ज़ीन पे आखिरी। भाई एक था वो छोड़ के चला गया, फिरा कमर का जोर होंदे, फिरा मानत सहारा होंदे। जब मोहम्मद चला गया तो औन अकेला रह गया। अब औन ने अपने आप को मामू की जागीर से बाहर निकाला। जो करबला गए वो देख आयो, हर शहीद का कब्र
اس کا روزہ کربلا میں ہے. واحد ہے زینب عالیہ کے غریب جن کی قبریں کربلا سے باہر ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو خود حسین جو نہیں گئے میرے مولا آج کی رات کا صدقہ انہیں کربلا میں وہ مقام دیکھنا نصیب فرمائے. جناب اون اکیلے رہ گئے. پتہ چلا جناب اون کو زین پیر میں جملہ کہہ رہا ہوں اس جملے پہ تابوت برآمد کر دیجئے گا اور میں حکمن کہہ رہا ہوں ہر بندہ سر پہ ماتم کر کے شام کی قیدن کو ان کے شہزادوں کا پرسہ دے گا. پتہ چلا میرے آخری لمحات ہیں زین پہ بیٹھے ہوئے زینب عالیہ کے فرزند نے اپنے ماموں حسین کو پکارا. او ماموں میرے آخری لمحات ہیں. او ماموں میرے